السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دفعہ آدمی ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ اسی بیماری میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں بہت ساری نمازیں اس کی قضا ہو جاتی ہیں جن کو وہ ادا نہیں کر پاتا۔ تو ایسی نمازوں کو ادا کرنے کی کیا صورت ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت میں پکڑ سے محفوظ ہو سکتا ہے، عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے روزے ذمے میں ہوں اور وہ ان کی قضا نہ کر پایا ہو، قضا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا، تو اب ان روزوں کو ادا کرنے کی کیا صورت ہے۔ تو اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کی نمازوں کو قضا نہیں کر سکتا، دوسرے کے روزے رکھ کر وہ اس کی قضا ادا نہیں کر سکتا، بلکہ آدمی خود ہی نماز ادا کرے گا تو ادا ہوگی، اسی طرح روزے رکھے گا تو روزے ادا ہوں گے۔ تو اب اس کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ جو میت نے مال چھوڑا ہے، اس مال کے تہائی میں سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا اور نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر روزوں کی قضا باقی ہے تو روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو اولاد کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے والدین کی جانب سے، اپنے والدین کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں۔ فدیہ کی کتنی مقدار ہے؟ تو ایک نماز اور ایک روزے کا فدیہ یہ صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، اس کو ہم فطرہ بھی بولتے ہیں، اور فطرے کی مقدار 2.25 کلو گیہوں کی ہوتی ہے۔ تو ایک نماز یا ایک روزے کا جو فدیہ ہے تو وہ 2.25 کلو گیہوں کے برابر ہے یا اس کی قیمت کے برابر ہے۔ اگر کوئی آدمی گیہوں دینا چاہے 2.25 کلو کے حساب سے ایک نماز کا فدیہ دے، پیسے دینا چاہیں تو 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوگی جس وقت میں اور جس زمانے میں، وہ اسی حساب سے وہ قیمت نکال لے گا۔ تو دن میں چونکہ 5 نمازیں فرض ہوتی ہے اور ایک نماز واجب ہوتی ہے وطر کی، تو دن میں کل نمازیں 6 ہو گئی جن کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو حساب لگا لیں کہ کتنے دن کی نماز قضا ہوئی تھی، اسی حساب سے اتنے دنوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں اندازہ لگا لیں کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں، تو ان روزوں کا فدیہ اسی طریقے سے ادا کیا جائے۔ یہ فدیہ کہاں دیا جائے گا؟ تو اس فدیے کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ جہاں پر زکوٰۃ دینی جائز ہے وہاں پر یہ فدیہ دینا بھی جائز ہے۔ غریب نادار مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ مدارس میں جہاں علم دین طلباء کو سکھایا جاتا ہے وہاں پر بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، تو فدیہ دینا وہاں پر بھی جائز ہے۔